نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ باقی تمام فتنوں سے مباحثہ، مجادلہ، مناظرہ اور مباہلہ وغیرہ ہوئے، لیکن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن کو جھوٹا مدعی نبوت کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا، شریعت کا حکم کیا ہے؟ لڑنے کے۔ چنانچہ ہماری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے وَقَذَا لَوْ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ قَالَ بِالْفَارسِيَّةِ مَنْ پیغمبرم برید بھی پیغامی برم۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ٹھیک ہو گیا؟ کوئی کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا کہے کہ میں پیغمبر ہوں، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے لیکن علمی بات بھی ہے۔ عمران خان کے بارے میں ایک خاتون نے، جس کا کلپ میں نے خود سنا تھا، اس نے کہا خدا کے بعد یہ پیغمبر ہے۔ اندازہ کرے، اندازہ کرے۔ ریاست مدینہ میں لڑکے اور لڑکیوں کو نچوایا گیا، ایسا ہے یا نہیں؟ یا میں غلط بول رہا ہوں؟ کو ایجوکیشن کو سرحد میں نافذ کر دیا گیا، اور یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا آج کل وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے، مجھے تو طریقہ نہیں آتا، آپ سائن کرے، 1 کروڑ سائن چاہیے کہ ہر امریکی صدر جو ہے اس کو اختیار ہوتے صدارت سے سبکدوش ہونے کے بعد کہ وہ کسی خاص کچھ لوگوں کو رہا کرے۔ تو اس کی بہن ڈاکٹر فوزیہ نے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کیا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن مجھے اس کا طریقہ نہیں آتا، آپ دستخط کریں۔ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہے، ایک ملک وزیر اعظم درخواست کرے۔ تو یہ صاحب جب وزیر اعظم تھے، اس نے ریکویسٹ نہیں کی، ابھی شہباز شریف نے کی ہے، درخواست دی ہے۔ تو اللہ کرے ہماری بہن آزاد ہو جائے۔ تو کسی کو پیغمبر کہنا یا وہ خود اپنے آپ کو پیغمبر کہے، یہ متفق علیہ 1400 سالہ تاریخ ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ دائر اسلام سے خارج ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ امام بونیفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے کہے کہ دلیل کیا ہے، تو امام سے فرماتے ہیں یہ آدمی بھی کافر ہے۔ اور میں اس کی مثال بڑے اچھے انداز میں سمجھایا تھا کہ یہ مرزا غلام قادیانی یہ تو نقل اتار رہے ہیں نا اسلام کا، ہر جگہ اپنے اوپر فٹ کر رہے قرآن کی آیات، احادیث وغیرہ۔ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں وفات سے پہلے مختلف ملکوں کو خطوط بھیجے تھے۔ سنا ہے نا کبھی آپ نے علماء سے کہ بھئی اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان لاؤ، قیصر روم کو، کسریٰ کو، پرویز کو، سب کو۔ اس بدبخت نے بھی یہ کام کیا، چونکہ نقال تھا، اس نے بھی مختلف لوگوں کو خط لکھا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس نے 2 آدمی افغانستان بھیجے۔ اس وقت امیر عبد الرحمن کی حکومت تھی افغانستان میں۔ تو وہ جو 2 آدمی گئے خط لے کر اس کا، تو امیر عبد الرحمن کے پاس جب ان کو پہنچایا گیا تو پوچھا بھئی کس لیے آئے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نبی کا خط لے کر آئے ہیں۔ تو امیر عبد الرحمن مرحوم نے پوچھے کون سا نبی؟ کہا ہمارے یہاں قادیان میں ہے مرزا غلام احمد، وہ ہمارا پیغمبر ہے۔ تو اس نے بڑی تاریخی الفاظ کہے، اس نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانوں تو میں نے اسلام کی 1400 سال تاریخ کو جھٹلا دیا۔ سمجھ گئے؟ حضور کی ختم نبوت پر پوری امت صدیوں سے متفق ہے۔ اس نے ایک بات یہ کہی، دوسری بات وہ سمجھ گیا یہ کوئی الو کا پٹا ہے، چنانچہ اس نے کہا این جا بیا، تو ادھر دعویٰ کرے میرے پاس آؤ میں تیرا علاج کروں تو یہ ٹھیک کر دوں، وہ جو خمار ہے نا اندر بھرا ہوا اس کو میں نکال دیتا ہوں۔ دو کام کیے، اور تیسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس کے فرستادوں کو توپ سے اڑا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آئے روز لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے یا نہیں کرتے؟ بھائی بولے نا، کبھی آسیہ مسیح آتی ہے، کبھی ایک عبد شکور آتا ہے، کبھی کون آتے ہیں، کبھی کون آتے ہیں، کبھی کون آتے ہیں۔ افغانستان میں کوئی تو کرے نا کوئی۔ افغانستان پہ حالات آئے، روس کی حکومت آئی، امریکہ کی حکومت آئی، برٹش کی، یہ سب سورشوں کے باوجود وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ، اس لیے کہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ علاج بتا دیا تھا کہ علاج یہ ہے۔ کاش ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا۔ تو یہ آج کے سبق میں یہ نقطہ سمجھانا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے مناظرہ فضول، اس سے دلیل مانگنا خود اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ یہ ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اساسی عقیدہ ہے۔ یہ بات میری آپ سمجھ گئے؟ لہٰذا ہم صحابہ کی طرز عمل کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ صحابہ، اسود عنسی تھا، قتل کر دیا۔ مسلمہ کذاب تھا، اور آپ کو پتہ ہے کتنے 1200 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں 700 قرآن کے حافظ تھے، مگر مسلمہ کے 27,000 آدمیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کتنے؟ تو یہ فتنے چلتے رہے۔ اب ہمارے سامنے یہ قادیانی کا فتنہ ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ کا خوفناک ترین فتنہ یہ قادیانیوں کا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی پشت پہ یورپ ہے، انہوں نے ان کو لانچ کر دیا ہے۔ وہ فتنے آئے اور گئے، ختم ہو گئے۔ یہ 146 سال سے ہم سامنا کر رہے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ عام آدمی کو مغالطے میں ڈالنے والا خطرناک ترین فتنہ یہ ہے۔ اس لیے کہ میں نے خود ایک، میرے پاس کسی نے بھیجا لندن سے، ہمارے وہاں شاگرد ہے، مرزا مسرور 5واں خلیفہ ہے۔ پہلا خلیفہ مرزا میاں حکیم نور الدین تھا، اس کے بعد دوسرا خلیفہ تھا مرزا بشیر محمود، اس کے بعد تیسرا وہ تھا جو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لتاڑا تھا اسمبلی میں، مرزا ناصر، جس کے بعد فیصلہ ہوا کہ قادیانی کافر ہے۔ اس کے بعد چوتھا وہ تھا مرزا طاہر، جو جنیوا میں پاکستان کے خلاف کیس لے کے گیا تھا۔ بدقسمتی دے کے رہتے ادھر ہے، پروٹوکول ادھر ملتے اور پاکستان کے خلاف چلتے ہیں۔ اور پانچواں ابھی موجودہ مرزا مسرور ہے۔ مرزا مسرور ایک آدمی کو قادیانی بنا رہے، یہ تو اس کو کہتے ہیں احمدی مسلمان، قادیانی بنا رہے۔ تو قادیانی میں وہ کہتا ہے کہ ٹیل I believe of the latest prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کریں، وہ اس سے کہتے ہیں کہو کہ میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اب آپ فرق محسوس کر سکیں گے؟ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی آخری نبی مانتے ہیں، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ آخری نبی۔ تو آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ تو خاتم النبیین کہہ رہے ہیں، دا لیٹسٹ پرافٹ، آخری پیغمبر۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ وہی مثال ہے جیسے مرزا ناصر جب اسمبلی میں آیا تو اس نے سفید امامہ اور سفید کپڑے اور سفید داڑھی اور ٹخنے خالی اور ہاتھ میں ڈنڈا لی اندر آ گیا۔
تو اسمبلی کے ممبران نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے، کہ مفتی صاحب خدا کا خوف کرو، یہ تو فرشتہ ہے، آپ اس کو کافر قرار دے رہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا یہ دودھ ہے، اس کے اندر خنزیر کا گوشت ہے۔ کیا کہا؟ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ چنانچہ مفتی صاحب نے سوالات کی، بہت کچھ ہوا، بنیادی بات چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ تم مرزا غلام کو کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا امتی نبی۔ کیا مانتے ہو؟ مفتی صاحب نے پوچھا امتی نبی کیسے مانتے ہو؟ کہا امتی نبی یہ کہ رسول اللہ کی اطاعت کرے، اطاعت کر کر کے فنا پھر رسولوں کے رسالت کی کرسی پر بیٹھ جائے۔ اچھا، مفتی صاحب تو بڑی زیرک انسان تھے، انہوں نے کہا یہ مقام امت میں کسی اور کو ملا ہے؟ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو؟ اس نے کہا نہیں ملا ہے۔ تو سنیے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا دجال ہے، اس کو مارو۔ مفتی صاحب نے کہا آپ سمجھ میں آ گیا، تم تو کہہ رہے فرشتہ ہے، اب آپ کیا کہہ رہے؟ کیا ہے؟ دجال ہے۔ شیعہ باقی تھے۔ مفتی صاحب نے کہا اس مقام پہ علی، حسن، حسین اور عباس بھی فائز ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے تو اسی وقت کہا یا علی مدد کے نعرے لگائے کہ پکڑو اس کو مارو۔ یہ ایسے دھوکہ باز لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ حضور کو خاتم النبیین بھی کہیں گے، محمد رسول، لیکن قرآن میں جہاں جائے اور رسول اللہ کا ذکر ہے، اس سے یہ اپنے یہاں یہ غلام قادیانی مراد لیتے ہیں۔ اس لیے بہت خطرناک فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ مزید درسوں میں وقتاً فوقتاً بتائیں گے کہ ان کے ہیلوں سے آپ محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ میری آپ کی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور کوشش کرے اس کا پرچار کرے۔ یہ جمعہ اور پیر کو عشاء کے بعد اتنی دیر ہمارا درس ہوتا ہے جس میں آپ ابھی بیٹھے ہیں، اس میں پابندی سے شریک کو، اسکول کالج کے لڑکوں کو ساتھ لے کے آئے تاکہ انہیں بھی کچھ روشنی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، صحت اور عافیت نصیب فرمائے، جن کے مسائل ہے سب کو اللہ حل فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، گھر میں اتفاق اتحاد پیدا فرما، اپنے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو تنگ دست تنگ دستیاں دور فرما، جن کے جو حاجات اللہ پوری فرما، ہمیں صحیح معنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنا۔ حضور کے تحفظ ختم نبوت کے لیے مجھے، میرے ساتھیوں، ان کی اولاد سب کو قبول فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ یہ مردار ناپاک فتنہ ہے، ان کو ختم فرما، ان کے ناپاک وجود سے ہمارے پاک وطن کی پاک زرزمین کو پاک فرما۔ اے اللہ سارے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔